بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ نظام جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ انتہائی گلا سڑا بدبودار نظام ہے، یہ نظام اپنے جال میں ہی پھنس چکا ہے، اور وہ دلدل جو اس نے بنائی پھیلائی، اس دلدل میں اب یہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح سے قوم کے سامنے ایک ایک چیز کھل رہی ہے، حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور 78 سال میں ہم کیوں آگے نہیں بڑھ سکے، کیوں دائروں کا سفر رہا، یہ حقیقت لوگوں پر کھل رہی ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اصل مسائل ہمارے ہیں کیا۔ جب آپ کو مسئلے کا پتہ لگ جائے گا، جب صحیح تشخیص ہو جائے گی، پھر ہی آپ علاج کر سکیں گے۔ تو اس قوم کی اب آنکھیں کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ میں آپ کے سامنے خبریں رکھتا ہوں، انہیں سے اندازہ ہوگا کہ ماحول کیا بن رہا ہے، نظام کس طرح سے اب جال میں پھنس چکا ہے، اپنے ہی جال میں۔ پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کے کیس میں ججز کیا کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں درد ہوتا ہے، یہاں درد ہوتا ہے۔ یعنی ناانصافی اس قدر ہو چکی ہے اس ملک میں، اتنا ظلم کا راج ہو چکا ہے کہ اب درد ججز کے دل میں بھی اٹھا ہے۔ عمران خان کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے جج نے دل کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہاں درد ہوتا ہے، ہمیں ایسے فیصلے کرتے ہوئے یہاں درد ہوتا ہے۔ جب آپ ہم سے غلط فیصلے کروانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر درد ہو رہا ہوتا ہے۔ جن کے ضمیر کچھ زندہ ہیں پھر وہ یہی باتیں کریں گے۔ اب معاملہ کیا ہے، میں پورا سیاق و سبق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے اس پر، مریم نواز خان بڑی اچھی رپورٹر ہیں، انہوں نے پورا اس پر ٹویٹ بھی کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے 9 مئی مقدمات کی سماعت پہ پنجاب حکومت عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی وصولی کے لیے آئی۔ پنجاب حکومت مریم نواز صاحبہ کی، وہ کہتی ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی میرے کنٹرول میں ہے، اڈیالہ جیل بھی، وہ شخص عمران خان، وہ دیکھیں میرا قیدی ہے، میرے انڈر ہے۔ وہ جب اس طرح بڑے زوم سے اور تکبر سے کہہ رہی ہوتی ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے وکیل کو بھیجا، اسپیشل پروسیکیوٹر کو سرکاری، کہ جی عمران خان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے ہمیں۔ تو اس میں ہوا یہ کہ عدالت نے درخواست اس بنیاد پر نمٹا دی کہ آپ ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ سماعت کے اختتام میں جب پنجاب حکومت کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے التوا لینے کی کوشش کی اور کہا کہ حکم نامے پر آمادگی دینے سے قبل ہدایات لینی ہے، یعنی پنجاب مریم نواز کی حکومت سے مجھے ہدایات لینی پڑیں گی، آپ رک جائیں، تو تینوں ججز ہنسے تینوں ججز۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے کہا ہم چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے۔ ایسے فیصلے کرتے ہوئے یہاں، انہوں نے اشارہ کیا، پھر یہاں کہہ کے نا، یہاں دل کی جانب اشارہ کر کے کہا یہاں درد ہوتا ہے۔ 5 دن قبل ڈیتھ سیل میں 7 سال سے قید قتل کے ملزم کو بری کیا۔ 5 دن پہلے انہوں نے بتایا کہ ڈیتھ سیل میں بندہ تھا، 7 سال سے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا تھا، اس کو ہم نے بری کیا۔ ذوالفقار نقوی صاحب، یہ اسپیشل پروسیکیوٹر جو مریم صاحبہ کی حکومت نے مقرر کیا ہے، کوئی 4 کروڑ کی فیس وہ لے رہے ہیں۔ ذوالفقار نقوی صاحب، آپ نے کبھی ڈیتھ سیل دیکھا ہے؟ ذوالفقار نقوی نے کہا رہا نہیں ہوں لیکن ڈیتھ سیل دیکھا ہے، ڈیتھ سیل دیکھا ہوا ہے مگر ڈیتھ سیل میں رہا نہیں۔ عدالت نے کہا ڈیتھ سیل میں ایک دن بھی غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے، ایک دن بھی۔ اب عمران خان کو کہاں رکھا ہوا ہے، کس طرح کے سیل میں رکھا ہوا ہے؟ وہ تصویر یاد ہے جو بڑے زوم سے خود ہی پہلے عام کی تھی اور بعد میں لینے کے دینے پڑ گئے، جس میں وہ جائے نماز بچھانا بھی مشکل ہے، اسی کے اندر ایک کونے میں ٹوائلٹ ہے اور ایک بستر جس میں مشکل سے لیٹا جا سکتا ہے وہ ہے، ایک کرسی اور ایک میز چھوٹا سا، بس یہ اتنی جگہ ہے۔ بظاہر لگتا ہے 8x6 کا وہ 10x6 کا وہ سیل ہے، ڈیتھ سیل کی طرح کا وہ سیل ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیں، قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں کیا ہوا کہ جب عمران خان کی بہن علیمہ خان صاحبہ گئی ہیں، انہوں نے بات کی، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ جی 3 ججز نے جو فیصلہ دیا تھا اور اس کی توہین عدالت میں وہ گئے تھے کہ عدالت نے کہہ دیا کہ ہاں ملاقات ہوگی لیکن باہر آ کر بات نہیں کی جائے گی۔ اب ملاقات ہی انہیں دی جا رہی، توہین عدالت ہو رہی ہے، اس میں درخواستیں آئی ہوئی ہیں، تو ایک رکنی بینچ، وہ بھی ابھی جو حالیہ جج صاحب لگائے گئے ہیں، جو ہیرے چنے گئے ہیں، ان کے سامنے لگا دیا ہے۔ جو پہلے جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے سامنے لگایا کہ کہیں اس طرح کا انصاف نہ ہو جائے جس طرح کا حکومت نہیں چاہتی انصاف ہو، اور حکومتی انصاف ہو سکے، تو انہی جج کے پاس ڈوگر صاحب نے بھی کیس لگا دیا ہے توہین عدالت کا۔ جبکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس عدالت کی توہین ہوئی ہوتی ہے وہی جج، وہی عدالت وہ کیس سنتی ہے، لیکن 3 رکنی کا 1 رکنی بنا دیا۔ خیر، یہ بھی سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ ایک اور معاملہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اے این پی کی، جو اے این پی کے سینیٹر بنوائے ہیں ایمل ولی صاحب اسی حکومت نے، ان کے ساتھ ہیں، اے این پی کی آل پارٹیز کانفرنس شرکاء نے مائنڈز اینڈ منرل بل مسترد کر دیا۔ یہ بل صوبے کی معدنیات اور وسائل پر قبضے کے مترادف ہے، میاں افتخار حسین۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں
دیگر جماعتوں کے ساتھ پی ٹی آئی بھی شریک ہوئی. اس میں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے شرکت کی. تو پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہے ہیں، متفقہ ہے کہ جی یہ تو ایسے نہیں پاس ہونا چاہیے، اور یہ مدنیات کے حوالے سے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. تو یہ حالات چل رہے ہیں. تحریک انصاف تو تحریک انصاف، حکومتی جماعتیں بھی، پیپلز پارٹی کی میں نے آپ کو مثال دی کہ شرکاء نے مائنز اینڈ منرلز بل مسترد کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب اب ایک بات جو لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہاں تو ٹویٹر ہی بند ہے، ایکس ہی بند ہے، اور بھارت وہاں پر، بھارتی شہری وہاں پر وہ پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، لیکن یہاں بند کیا ہوا ہے. انٹرنیشنلی بات صرف بھارت کی جائے گی، پاکستان کا تو ایکس ہی بند ہے. تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے بس وہ بھارت کا ہی سنیں گے، ہماری کون سنے گا؟ ہماری وہاں پریزنس ہی نہیں ہے. ایک تو آبادی ان کی زیادہ، پھر ان کی ایکسیس ہے وہاں پر میڈیا میں. ہمارے یہاں میڈیا کو ہی فارغ کر دیا گیا. میڈیا سے مراد سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے. ہم نے تو اسے گلا گھونٹ دیا، تو اب جواب کون دے؟ لگے رہے ہیں. اب یہ دیکھیے نظام اب کس طرح سے خود ہی اپنے جال میں پھنس گیا ہے. نگران دور میں 1700 ارب کا فراڈ کیا گیا. پتا مجھے بھی ہے کہ کون کون ذمہ دار ہے، لیکن میں کمزور ہوں، بتا نہیں سکتا. ندیم افضل چند 1700 ارب کا یہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. لگائیں ان پر پیکا ایکٹ، پکڑیں ان کو، لیکن وہ کمزور ہیں، جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ایسے لوگوں کے نام آ جائیں گے. خود نظام میں ہیں، خود بینیفیشری ہیں، سارے نظام کو چلا رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اب کسانوں کا چونکہ معاملہ ہے تو بولنا پڑے گا، ورنہ بالکل ہی ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. تو اب کہہ رہے ہیں 1700 ارب کا تو یہ ہو چکا ہے، کسانوں کا برا حال کر دیا ہے، برباد کر دیا کسانوں کو. اب اس پر یہ بات کر رہے ہیں. اچھا جی، نظام اپنے ہی جال میں. یہ ویلاگ ہے حبیب اکرم صاحب کا، صحافی ہیں، دانشور ہیں. اگر وقت ملے تو یہ ویلاگ آپ ضرور سنیے گا. اس میں انہوں نے کہا کیا ہے وہ سن لیجئے. نظام اپنے جال میں. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں، دنیا کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ جب بھی کوئی حکومت اپنے تمام مخالفین کو قابو کر لیتی ہے تو اس کے اندر سے ہی بغاوت شروع ہوتی ہے. 700 برس قبل جب خلجی خاندان کے بانی جلال الدین خلجی نے اپنی حکومت مستحکم کر لی تو اس کا داماد اور علاؤ الدین خلجی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور اگلا بادشاہ علاؤ الدین بن گیا. مغل بادشاہ اکبر نے جب تمام مخالفین کو ختم کر دیا تو اس کا بیٹا شہزادہ سلیم ہی اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور بیٹے پر باپ کو زہر دینے کا الزام بھی لگا. اس طرح ایوب خان نے جب محترمہ فاطمہ جناح کو جعلی الیکشن میں ہرایا تو ذوالفقار علی بھٹو ان کے ساتھ تھے، لیکن پھر ذوالفقار علی بھٹو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اسی طرح نواز شریف کو تینوں بار انہوں نے ہی باہر نکالا جن کے بھروسے وہ خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے. اس طرح 8 فروری کے الیکشن میں فارم 47 کی جس طرح حکومت بنائی گئی، پھر عمران خان کو جیل میں ڈالنا اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے ناانصاف جج کو قوم پر مسلط کر کے اور 26 نومبر کو نہتے لوگوں پر گولیاں چلا کر گویا کہ نظام نے تمام مخالفین کو ختم کر دیا. تو دریائے سندھ کے پانی کو چولستان لے کر جانے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سندھ کے لوگ پانی کے معاملے پر احتجاج کرتے ریل کی پٹڑی تک پہنچ جائیں گے، اتنا شدید احتجاج ہو جائے گا. اور آخرکار پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود حکومت مخالف جلسوں تک پہنچ جائے گی. اب اگر نہریں بنی تو پیپلز پارٹی کو حکومت چھوڑنا پڑے گی، اور اگر نہ نہریں بنی تو نظام کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. حکومت کو احساس ہو چکا ہے کہ معدنیات کی منظوری کو عمران خان کی حمایت درکار ہے، وہ آپ نے دیکھ ہی لیا. آج ہی میں نے آپ کو خبر بتائی ہے آل پارٹیز کانفرنس کی. اور چولستان کی جو اس وقت صورتحال ہے، چولستان کی نہروں کو پیپلز پارٹی کی مجبوریوں کی مٹی نے ڈھانپ لیا ہے. اب وہ معاملہ بھی کہیں نہیں، اب پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا سکتی. آگے کنواں پیچھے کھائی ہے، دونوں طرح سے پھنس چکی ہے، پورا نظام پھنس چکا ہے. کیا کریں؟ نہریں نکالتے ہیں تو مصیبت، نہیں نکالتے تو مصیبت، ہر طرح سے پھنس گئے ہیں. اور اچھا ایک اور چیز، نظام کس طرح ایکسپوز ہو رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا، عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواستوں کی فائلیں میرے پاس آتی ہیں تو میں انتظامی سائٹ پر آرڈر کر دوں گا. میری اطلاعات، یہ احتشام کیانی بڑے اچھے رپورٹر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ذمہ داری سے، میری اطلاعات کے مطابق وہ کیسز کی فائلیں پہلے ہی قائم مقام چیف جسٹس صاحب کی چیمبر کے درشن کر کے واپس برانچ میں پہنچ چکی، لیکن کیس تاحال فکس نہیں ہوئے تھے. وہ فکس ہی نہیں کر رہے کیس، یہ حال ہے. تو یہ چیزیں تو پتہ لگ جاتی ہیں، رپورٹر نکال لگاتے ہیں. اچھا دیکھیے، جو اس نظام کو سپورٹ کرتے رہے آج وہ کس طرح گھیرے میں آئے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر پریس کانفرنس میں آپ کو صدر کسان اتحاد نظر آتے ہوں گے، خالد کھوکر صاحب، وہ لوٹ لیا، وہ برباد کر دیا. یہ صاحب الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے جب الیکشن ڈیلے کیے جا رہے تھے نا، آئین کو توڑا گیا، 90 دن کے دن الیکشن خیبر پختونخوا پنجاب میں نہیں کروائے گئے، اس وقت یہ تعویلیں گھڑتے تھے. اس پر بڑے اچھے صحافی ہیں احمد بڑائچ،
وہ لکھتے ہیں خالد کھوکھر ماضی میں الیکشن تاریخ پر تبصرے فرماتے تھے، آج گندم کا ریٹ نہیں مل رہا تو حکومت کو چھوڑیں، اصل مالکوں سے بات کریں، کم از کم عام کسان کے رہنما نہ بنیں۔ آپ نے جو بویا اب کاٹنے کا وقت ہے، جن لوگوں کا ساتھ دیا، جس نظام کا ساتھ دیا، اب وہ آپ کو کاٹ رہا ہے، آپ کو اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنا پڑ رہا ہے، کسانوں کی آواز بننا پڑ رہا ہے۔ تو پہلے آپ کہاں تھے؟ سوچیے اب آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب بھگتیں۔ اچھا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے منرلز کے وسائل کی مدد سے امریکہ کے ساتھ تجارتی عدم تعاون کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، کہ بھائی امریکہ کو یہ ہے کہ تمہاری ایکسپورٹ زیادہ ہیں، تم ہم سے ڈالر زیادہ کما رہے ہو اور تمہاری طرف سے ہمیں کم آ رہے ہیں، ہماری چیزیں، امریکہ کی چیزیں پاکستان کم خرید رہا ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں ہماری معدنیات لے جائیں۔ ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں، قسمت خان بہت اچھے صافی ریسرچر ہیں، بہت زبردست، انہوں نے کہا ہے ان کے مطابق امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز میں گہری دلچسپی ہے۔ منرلز صوبائی سبجیکٹ ہے، صوبے کے پاس اختیار ہے، کیا صوبائی اجازت منشا کے بغیر وفاقی وزیر ایسی پیشکش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال انہوں نے اٹھایا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ انور اقبال صاحب کی پوری خبر بھی دی ہے ڈان میں جو چھپی ہے، کیسے نظام جال میں پھنس چکا ہے۔ فرد اللہ بابر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آج بول رہے ہیں، انٹرویو دیا انہوں نے سیاست.pk کو، تحریک عدم اعتماد میں جو بھی ہارس ٹریڈنگ ہوئی وہ غلط تھا۔ ہائے 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 ہائے، اب رونا آ رہا ہے، اب پی ایکٹ کے حوالے سے ان کے خلاف بھی مقدمات ہو رہے ہیں، تو اب ان کو یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں۔ دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، اور ابھی پتہ نہیں آگے کیا کیا ہونا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب آخر میں بھارتی چینلز پر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ اگر کشمیری کی کہیں بات آ جائے تو کچھ چینلز پہ یا اب یہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہے کہ کشمیری کہہ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے، 7 لاکھ فوج کہاں تھی؟ یہ مسلمانوں کو، کشمیریوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ یہ کشمیری شہری کہہ رہا ہے کہ ہر دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی جس طرح پاکستان پر ڈالا جا رہا ہے، تو وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی فوج کیا کر رہی تھی جو اتنی زیادہ ہے؟ ہر دفعہ آپ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں، ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، تو اب کون کر رہا ہے، کون یہ کروا رہا ہے؟ تو ادھر بھی وہاں پر دیکھیے شہری جو ہیں اس طرح کی بات کر رہے ہیں، جبکہ وہاں کا میڈیا بھی ہماری طرح کافی کنٹرولڈ ہے۔ اور اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو ایکس بند ہے، تو یہ ایک بہت بڑی حکومت کے لیے مصیبت بننے والی ہے، کیونکہ پاکستان کی آواز انٹرنیشنلی اتنی میسر نہیں ہوگی۔ آپ کا خیال ہے کہ یہاں پر انٹرنیشنلی کیا ہمارے یہ اردو چینلز دیکھے جاتے ہیں، جو کنٹرولڈ چینلز ہیں، ان کو کوئی دیکھتا ہے؟ یا وہاں ٹرینڈز ایکس اور دیگر جو سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے ذریعے بن رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ تو ابھی پتہ لگے گا ان کو، میں نے بتایا نا، خود ہی بند کر کے اب خود ہی پچھتائیں گے۔ تو نظام اپنے جال میں خود پھنس چکا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔